خواتین و حضرات، اس وقت تقریباً پوری امت مختلف مسائل، امراض اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور طرح طرح کے عذابات کا شکار ہے، مگر ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس سے نجات کی کیا صورت ہے۔ حتیٰ کہ ہر مسائل، ہر پریشانی کا حل پہلے آتا ہے جبکہ پریشانی بعد میں، مگر بدقسمتی سے ہم حل کی طرف غور نہیں کرتے۔ اب زندگی کے مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی اور دیگر مسائل کا حل آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز میں ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ذکر استغفار میں رکھا ہے۔ سامعین کرام، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آج ہم جو طرح طرح کے عذابات کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہتے تو ہم ہر طرح طرح کے حالات سے ہرگز دوچار نہ ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ہے ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ سامعین کرام، مولانا شیر کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ غرض کائنات اور اعمال دیے گئے ہیں، زمین کے دو اعمال ہیں، ان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا، وہ استغفار۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کی مزید تعبیر اس حدیث سے ہوتی ہے کہ بندہ عذاب خداوندی سے اس میں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اب استغفار ہے کیا؟ دیکھیں، استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی جب انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان اس پر نادم ہو گیا کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، تو شرع میں اس کو استغفار کہتے ہیں۔ لیکن استغفار میں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے۔ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ یہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ سامعین کرام، اللہ کی رحمت وسیع ہے، انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارا گناہوں کی کیا حیثیت ہے، بشرطیہ ہے کہ انسان گناہوں پر نادم بھی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا، اے رب، قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں جسم میں رہیں گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال اور رتبہ بلندی کی قسم ہے، ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ سامعین کرام، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اگر اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو وہ اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان تھا۔ سامعین کرام، کثرت استغفار
سے جہاں معافی ہوتی ہے وہاں زندگی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرما دے گا اور اس کو وہی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو دھیان بھی نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، لوگ دشواری کو ختم کرنے اور تفکرات سے نجات پانے اور رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن استغفار میں نہیں لگتے، جو کہ بہت آسان نسخہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ استغفار میں لگنے والا بندہ مذکورہ فوائد حاصل کرے گا۔ استغفار کرنے پر جن انعامات کا ذکر ہوا وہی انعامات متقی کے لیے بھی وارد ہوئے ہیں۔ رحمت للعالمین پر قربان جائیں کہ رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری امت کے خطا کار بندے محروم نہ رہ جائیں۔ مستغفرین و تائبین یعنی توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے بھی انہی انعامات کا وعدہ فرمایا جو متقین کو عطا ہو گئے، لہٰذا ہمیں گناہوں پر سچے دل سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی مذکورہ انعامات کے مستحق ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔